وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں مومن و مسلمان بنا کر ہماری زندگی گزارنے کے لیے ایک الہی عمل، ایک دستور العمل کی شکل میں قرآن مجید نازل فرمایا۔ درود و سلام آقا مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات گرام قدر امت مسلمہ کے نوجوانوں، بات چل رہی ہے عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت بیان کی تھی آپ علیہ السلام سے دین کا خلاصہ پیش کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا اور 3 باتوں سے منع کیا گیا۔ 3 باتیں جن کا حکم دیا گیا، ایک پہلی چیز فرمایا عدل و انصاف، دوسرا فرمایا کہ احسان کا معاملہ کریں، اور تیسرا فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیتے رہا کریں۔ یہ 3 کے بعد تفصیل تو گزر چکی ہے، اور 3 چیزوں سے جس سے منع فرمایا اس میں پہلی چیز ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور منع کیا گیا فحش کاموں سے، والمنکر، اور برے کاموں سے، والبغی، اور نافرمانی سے۔ یعظکم، اللہ تعالیٰ آپ کو نصیحت کر رہے ہیں، لعلکم تذکرون، تم تاکہ اللہ کی اس نصیحت کو خوب یاد رکھو۔ فحش بھی برائی ہے، منکر بھی برائی ہے۔ بار بار دعوت و تبلیغ میں سنتے ہیں امر بالمعروف نہیں عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ منکر کے معنی برائی۔ فحش کے بہت سارے معنی ہیں۔ فحش کے ایک معنی فحشا، یہ فحش کی جمع ہے، کھلی ہوئی برائی۔ دوسرا فرمایا گیا کہ عام برائی۔ تیسرا فرمایا گیا بے حیائی۔ بے حیائی معلوم ہے؟ حیا کا تو شرم، حیا کا تو شرم، بے حیا کا تو بے شرم۔ بے شرم ایک گالی بن گئی، لیکن آج کے دور میں بے شرم گالی نہیں ہے، ہر کوئی بے شرم ہے۔ پہلے مسلمانوں میں اتنی شرم تھی کہ مسلمانوں کی شرم کا اثر بھیڑوں چماروں پر پڑتا تھا۔ مسلمان عورتیں اتنا گوشہ پردے کا خیال کرتی تھیں کہ غیر مسلم عورتیں بھی سر پہ دوپٹہ ڈالا کرتی تھی۔ اور آج بھی کچھ علاقوں میں ہے، جیسے راجستھان کا علاقہ ہے، یہاں پہ دیکھ لیں عورتیں اپنے سر کے بال نہیں دکھایا کرتی، چہرہ نہیں دکھایا کرتی، گھونگھٹ ڈال کے رہتی ہے۔ لیکن وہی راجستھانی پتہ نہیں بنگلور میں قدم رکھتے ہی کیا ہو جاتا ہے۔ آدرش کالج کے ارد گرد آپ چکر لگا لو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ راجستھان کا سارا پردہ انڈین پیٹرول بینک کے پاس بک رہا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں مسلمانوں میں شرم کا لفظ بولتے ہی میں کیا بھائی کو کہتا ہے، شرم نہیں آتی کرے تجھے تو کیا بولتے ہیں میں کیا چھوکری۔ شرم عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص زیور بنا کر دیا۔
شرم کی کوانٹٹی اللہ تعالیٰ نے عورت میں زیادہ رکھی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد مانا بے شرم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء خیر کلہ، حیا شرم مکمل بھلائی ہے. جس میں حیا شرم نہیں اس میں بھلائی بھی، ذرا بولو، وہ بولنے بھی شرم آ رہی ہے کیا؟ جس میں حیا شرم نہیں اس میں بھلائی بھی نہیں. ایک ہی حدیث نہیں ہے، ایک اور حدیث میں فرمایا الحیاء نصف الایمان، شرم اور حیا یہ آدھا ایمان ہے. کہیں فرمایا الحیاء نصف الدین، شرم اور حیا یہ آدھا دین ہے. جس میں شرم اور حیا نہیں اس کا ایمان مکمل نہیں. اس حدیث کے ذریعے سے جس میں شرم و حیا نہیں اس میں آدھے دین پر عمل ہی نہیں کیا. تو یہ دونوں حدیثیں تقاضا کر رہی ہے ایمان والے کے اندر کیا رہنا بھائی؟ کیا رہنا؟ شرم بھی رہنا، حیا بھی رہنا. ہم لوگ اتنے بے شرم ہیں، ولیمے کی دعوت میں لائنہ کھڑتی، کھانے بیٹھ گا تو چیئر پکڑ لگ کھڑ جاتا، اٹھ رہا میں کھانا. یہ بے شرمی ہے. ورنہ آج سے 20-25 سال پہلے آپ اگر دعوتوں کو دیکھیں گے، پہلے دعوتیں شادی بیاہ بہت کم شادی محلوں میں ہوتے تھے. اور اتنے شادی محلہ بھی نہیں تھے. گھر کے سامنے پنڈال ڈالے کیا نہیں بھائی، شادی ہو جاتی تھی. یہ الگ بات تھی کہ پنڈال میں 8 دن شادی بھی ہوتی تھی. گیتاں گاتے، لال کپڑا بچھا لے کو، پیلے چاولاں لے لے کو، آرس کو چیئر پہ فولڈنگ چیئر آتی نہیں لوہے کی، اس پر بٹھاتا پوری رات بڈھیاں کے گیتاں. ہمیں بچپن میں خوب مزے لیتے تھے اس میں. 8 دن شادی ہوتی تھی. جب تو اتنی معلومات بھی نہیں تھی، دینی بیداری نہیں تھی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اکابر و اسلاف کو، بزرگوں کی آمد ہوئی، دین کی نشر و اشاعت ہوئی، مسلمانوں میں کچھ سمجھداری آئی. اچھا پہلے جو ہے ولیمہ کا تو معلوم نہیں تھا آدمیاں کو. نہیں بھئی تمہارا ولیمہ ہو ہے، بعد میں ہوا اس کیا. پہلے ولیمہ کا تو نہیں، خالی نکاح کی دعوت کچھ. ولیمے کی دعوت یا ولیمہ کرنا تو ریئر کیس، تمہارے ابا امیاں کو پوچھ لے جا کو، نہیں ہوتی تھی. جب دینی بیداری آئی تو معلوم ہوا کہ شکرانے کا رسم، پال کا رسم، تیل کا رسم، ہلدی کا رسم، اور کوسے کرتے ہیں اصغر بولو ذرا، جا کو کھاتی خشک خرمے، بازو بیٹھیے سالے بھونا یہاں خوب کھاتے. 8 دن تک فکرش نہیں رہتی تھی، اتنے رسمہ. اب بھی ہوتی ذرا چھپا کو کر لیتی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب ذرا معلوم نہیں سکا دیندار آدمیاں گھر گھر کے اندر ہی حاجی صاحب بھی کر لے رہی، مولوی صاحب بھی کر لے رہی، حافظ صاحب ہم بھی کر رہی ہے. وہ بعد میں تمہیں بولیں گے میں مولوی صاحبان کی سپورٹ کر رہا ہوں. نہیں ہے، حافظ صاحبان بھی ماشاءاللہ سب پر نظر رکھتا ہوں میں. گھر کے اندر ہی برتھ ڈے بھی کر رہی ہیں، اینیورسری بھی کر رہی ہیں، چھپا پڑوس میں معلوم نہیں ہونا. بھئی ہمارا عمل صرف اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے لیے. پڑوس کی نظر سے تو بچ جائیں گے لیکن اللہ کی نظر اور پکڑ سے بچ سکتے ہم لوگ. دوستاں مل کو برتھ ڈے پارٹی کر لیا تو بھی جائز نہیں. سوچو نہیں حضرت برتھ ڈے نہیں، خالی دوستاں مل کو کیا کرے، ہمیں فیضر ٹاؤن چلے گئے، ایسا گیٹ ٹوگیدر، ایک مندی، یہ بھی ناجائز ہی ہے. تو فحش، شرم، حیا، فرمایا گیا کہ جس میں حیا شرم نہیں اس میں ایمان مکمل نہیں، اس نے دین پر مکمل عمل نہیں کیا. لیکن پہلے گناہ بھی اتنے نہیں ہوتے تھے، نمازیں بھی اتنے نہیں رہتے تھے. آج خوش ہو جاتے ہیں ہمیں ماشاءاللہ مسجدہ میں آج کل نوجوان نظر آ رہی، ورنہ ہماری بچپن میں مسجد میں ایکسپائری ڈیٹ کے آدمی نماز کو آتے تھے. جمعہ کو جمعہ نوجوان ختم نہیں رکھتا تھا. اب ماشاءاللہ نوجوانہ بھی آ رہی، بچے بھی آ رہی، بچے باتاں کر رہی، دیکھ کو بڑے بھی باتاں کرتے رہتی ہیں.
پتہ نہیں حافظ صاحب کیسا پڑھا رہی ہیں, ڈسٹرب ہوتا تم نا, نہیں سننے نہ آتا, تمہاری ٹینشن میں رہتی نہیں تمہیں. میں وہاں نماز پڑھتا ہوں, روز پیچھے سے آواز آتی رہتی, بچوں کی نہیں, بڑے بچوں کی آواز. وہ کیا باتاں کرتی کی. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے خاموشی کے ساتھ غور سے سنو. انہیں نہ سنتا, نہ خاموش بیٹھتا, نہ دوسرے کو سننے دیتا. نمازیں بھی بڑھے, شریرہ بھی بڑھے, رسمہ بھی بڑھے. اچھا ہلدی پان تیل کا رسم تو اللہ ماشاءاللہ معاشرے سے اللہ ختم کریا گا, تو کیک کی رسم لے لگا ہے. یہ ختم کرنے نہیں, یہ کی ایجاد کرتی ہمارے آدمیاں, نیو پروڈکشن لے لگ آ جاتی ہیں. تو بہرحال حیا مسلمانوں میں اتنی تھی کہ وہ حیا کا اثر غیروں پر پڑتا تھا. آج بھی اگر آپ جائیں گے دارالعلوم دیوبند میں یا دیوبند کے اندر, جبکہ دیوبند کوئی بڑی سٹی نہیں ہے, کنگیری وطا بھی نہیں ہے دیوبند. جو لوگ نہیں گئے ہیں ان کی اطلاع کو بول رہا ہوں, کنگیری دیوبند سے بڑا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اتنا چھوٹا یہ گاؤں, وہ گاؤں مشہور ہوا دارالعلوم دیوبند کی طرف سے. پورے دیوبند کی آبادی 3 لاکھ, کہتے ہیں 3 لاکھ آبادی. 3 لاکھ میں تمہیں کیا سوچیں 100% مسلمانہ, 1 لاکھ مسلمان, 2 لاکھ غیر مسلم. اس بار وہاں بی جے پی جیتی سو. لیکن ماحول جو اس دارالعلوم میں پڑھنے کے لیے ہزاروں طلباء جو دنیا بھر سے آتے ہیں, ان کا چلنا اٹھنا بیٹھنا, ان کے ماحول کا اثر یہ ہے. دیوبند میں روڈاں جھاڑتی نہیں, ٹوٹیاں, یہ عورتیں بھی اپنے سر پر پلو ڈال کر ہی جھاڑتی ہیں, چہرہ بھی نہیں دکھتا ان کا. یہ معاشرہ, یہ کلچر گھونگٹ کا ہندوستانی کلچر تھا. اس لیے دیکھو غیروں کی شادی میں بھی عرس کو کیا کرتی, کیا جی اڑاتی, سو لال اڑنی, میزر, ہاں اڑا کو بٹھاتی, اس میں بھی اتنے پھولا لاد ڈالتی, وہ عرس کی گردن, اللہ بچاؤ, پتہ نہیں رات میں کتنا درد ہوتا ہے. بیٹھ کو. اب آج کل کے عرصاں بے شرم ہے, مست نوشوں کو دیکھتے رہتی. پہلے نکاح ہو گئے, بعد جلوہ, ہاتھ میں ہاتھ دے کو, بابل کی دعائیں لیتی جا, روکو پلا کو, ڈائریکٹ نہیں, ونی اڑا کو اینک میں دکھاتے صورت. برابر رضوان بھائی, ادھر عرس ادھر نوشو, لال ونی اڑا ڈال کو اینک رکھنا سکتے, عرس سے اینک میں نوشو کو دیکھنا سو. اب پہلے دیکھتے ہیں بعد میں شادی کرتی. یہ بے حیائی کلچر ہے, یہ حیا نہیں ہے. پہلے نوجوان بچہ 25 30 28 کا ہوگا تو بھی باوا کو اماں کو بولنے ڈرتا, شادی کرو کر کو. آج کل کا 18 پار ہوتے ہی بلا لگا کھڑا ڈالتا, ہوا تو اسے چھوتوں, نہیں تو میں کیا تو کر لیتوں. یہ بے حیائی ہے. یہ صرف شادی کے مسئلے میں نہیں, بے حیائی آج اتنی عام ہو گئی, ہمیں بے حیائی کو بے حیائی نہیں سمجھیں, فیشن. چڈی پہن کر گڑگے دکھانا, مردمانے کا سطر کہاں سے ہے, ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک. اب جو آدمی فٹ بال کی کبڈی کی چڈی پہن لے کو بلیٹ میں ڈک 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 ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر آ رہا ہے. چڈی پہن لے کو فٹ بال میچ کھیلنے جا رہا ہے, چڈی پہن لے کو جم کو جا رہا ہے. تعجب تو وہ نوجوان کو ہوتا ہے, بلیٹ میں ٹھنڈ کو کیا پہن لیا ہے, جرکن, ہارلی ڈیوڈسن کی جرکن, نیچے سے ہندوستان آزاد, اتنی چڈی. یہ گھٹنوں کا دکھانا بے حیائی ہے, بے شرمی ہے. اللہ نے یہاں پہ فحش اور منکر دونوں لفظ استعمال فرمائے. منکر یہ میں کل بات کروں گا. فحش اس برائی کو کہتے ہیں جس برائی کو صرف اسلام میں برا نہیں سمجھتے, انسانیت ہی اس عمل کو برا سمجھتی ہو. شراب پینا کس مذہب میں اچھی چیز ہے؟ کسی مذہب میں ہے شراب پیو, کسی مذہب میں نہیں. انگریز پی رہا تو انہیں اپنے شوق سے پی رہا ہے.
पंजाबी पिए बगैर सोता नहीं, सिख कहते ने अपने शौक से पी रहा, उनके मजहब में गुरु नानक जी पियो बोले नहीं, इंजील में हलाल नहीं है। किसी भी मजहब में शराब को अच्छी चीज या उसको प्रमोट नहीं किया गया। झूठ बोलना, हिंदू बोलता है सवाब का काम, ये पुण्य का काम बोलता है क्या झूठ बोलना? हत्ता कि हमें धेड़ों के अदालत में गए तो भी गीता की कसम खाकर कहता हूं जो कुछ कहूंगा, बोलो बा क्या मैं वंटीज क्या गई हूं, मैं आज तक जाग नहीं कोर्ट को, जो कुछ कहूंगा सच के सिवा। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें बता रहा है झूठ बोलना फहश है, बुराई का काम है। गाली देना, तेरी माँ, तो एक बोलिया तो मैं चार, हजरत तुम ना मालूम नहीं है, जीना का तो वही सच, उन्हें माँ तेरी का तो हमें माँ के बाद लगाना नहीं, दबा डालती यहाँ के आदमियाँ। गाली देना किस मजहब में अच्छी चीज़ है? किसी मजहब में अच्छी बात नहीं। माँ बाप को सताना किस मजहब में अच्छी चीज़ है? किसी मजहब में अच्छी चीज़ नहीं। बड़ों को बेइज्जती से बात करना, हिंदू भी बोलता है ए उम्र को तब देख को उनको छोड़ रहे हैं, बोलते नहीं बोलते। तो ये सारे जो काम हैं जो इस्लाम ही में नहीं, चाहे जिस मजहब और धर्म और रिलीजन में उठाकर देख ले, बुराई अगर समझी जा रही है तो उसे फहश कहा जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया वयनहा अनिल फहशा, तुम्हें मना किया जाता है फहश से, बुराई के कामों से, खुल्लम खुल्ला बुराई से, बेहयाई से, बेशर्मी से। शर्मदार बनकर अल्लाह के बंदे बनकर जिंदगी गुजारो, जिसमें हया नहीं उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रूह से फरमा रहा हूँ, मेरे अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़ा फातकल हया फफअल मा शीत, जब तेरे अंदर से हया ख़त्म हो जाए फिर तो जैसे चाहे ज़िंदगी गुजार, तेरे और जानवर की ज़िंदगी में कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान बनाया तो इंसान को इंसानियत के साथ शर्म भी दिया, उसी शर्म का नतीजा है इंसान शर्म की वजह से लिबास पहनता है और जानवर नहीं पहनता। अब अगर हम वो काम करें जो शर्म के खिलाफ हो तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तेरे अंदर से जब शर्म व हया निकल जाए फिर तो जैसी चाहिए ज़िंदगी गुजार ले, इसलिए कि तेरा शुमार अल्लाह के बंदों में, नबी की उम्मत में, हत्ता के बाद उलमा ने फरमाया तेरे और जानवर के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने 3 मुख्तसर छोटे जुमलों के अंदर अवामिर के अंदर और 3 छोटे मुख्तसर जुमलों के नवाहियात के साथ इंसान को मुकम्मल ज़िंदगी कैसे गुजारना है, इस एक आयत के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको इत्तला दी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको हया के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।